جو سرزمین شام ہے اس کی فضیلت صحیح حدیث میں کیا آئی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ گائیڈ کر دیں، کیونکہ یہ ایک جو ایریا ہے، کیا اس سے مراد صرف یہ جو شام کا ملک آج ہے یہی ہے، یا جو لیونٹ کا جو پورا ایریا ہے کیا یہ اس کے اندر بھی شامل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شام کا لفظ جب احادیث میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ بلاد شام ہوتا ہے، جسے آپ نے کہا دی لیونٹ، ہاں جو اصطلاح ہے صحیح۔ اس میں کچھ حصہ مصر کا بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں لبنان آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ جارڈن آ جاتا ہے، اردن آ جاتا ہے، اس کے اندر سیریا کا ایک بڑا حصہ اس میں آ جاتا ہے شام کا، پھر سعودی عرب کا بھی حصہ اس میں آتا ہے، عراق کا بھی حصہ آتا ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ بلاد شام کہلاتا تھا۔ ویسے تو یہودیوں کے ہاں بھی اس کی تاریخی اہمیت ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مقدس کتاب میں یعنی تورا وغیرہ میں اس کو پرومس لینڈ کہا گیا ہے، یعنی ارض ماحود اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے بارے میں یہود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں عطا کرے گا، دے گا۔ تو مرکز اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین ہے، لیکن نہیں، مطلب مرکز اس کے دو ہیں بیسیکلی، اگر ہم روایات کو سامنے رکھیں۔ فلسطین بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ فلسطین بھی اس میں شامل ہے، ہاں، فلسطین بھی اس میں شامل، پورا علاقہ جو اسرائیل کے پاس بھی ہے، اور جو وہ بھی ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ مرکز اس کے دو ہیں، مطلب جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں احادیث کی روشنی میں، دماسکس بھی، دمشق بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ دمشق کا تذکرہ بھی حدیث میں آ گیا، بائی نیم آیا، اور دوسرا جو ہے وہ ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس بھی۔ تو یہ دونوں اس پورے علاقے کے مرکز ہیں، دو بڑے آپ کہہ لیں، یہ اس وقت بھی یہ سینٹر جو ہے وہ موجود تھے، تو ان کے اعتبار سے احادیث کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب جہاں تک اس میں روایات ہیں، ایک تو روایت جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شام کے لیے خوشخبری ہو، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس وجہ سے شام کے لیے خوشخبری؟ تو آپ نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر جو ہے وہ شام کے اوپر پھیلائی ہوئی ہیں۔ اچھا، قرآن کا انداز بھی یہ ہے کہ یہ وہ ارض مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنایا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات اگر ہم تلاوت کریں تو اس کو بابرکت سرزمین تو کہا گیا، وہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا، اور پھر نبیوں کی سرزمین بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ دار ہجرت ہے، بڑے بڑے انبیاء وہاں پر رہے، ایک سینٹر رہا ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک اور بڑی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی جو ابتدا ہے نا، یعنی مبدا اور معاد، الفا اور اومیگا، ابتدا کے بارے میں اگر آپ تاریخ اور ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ مرکز جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سینٹر یہی رہا، مذہبی مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کا۔ لیکن جو انتہا ہونے والی ہے، یعنی اینڈ آف ٹائم کی جب آپ بات کریں تو یہ مرکز شفٹ ہوگا شام میں، سیریا میں، اچھا، یا بلاد شام کہنا چاہیے، سیریا بھی نہ کہیں، دی لیونٹ میں۔ تو اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہونا ہے، ہاں، وہ تو واضح روایت ہے کہ دمشق میں، ہاں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا، غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ جی یہ جو عموی مسجد ہے اس کے منارے کے اوپر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، تو وہاں تو کوئی سفید منارہ ہے کوئی نہیں، مسجد کا تذکرہ نہیں ہے حدیث کے اندر۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اگر میں نے کہیں یہاں نوٹ کی تھی اپنے پاس نوٹس میں، ہاں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پس وہ اس کو یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کریں گے، یعنی اترنا تو ان کا، اور دمشق میں مشرق میں یہ منارہ موجود ہے۔ اچھا، یہ کچھ روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ اس وقت فجر کی اذان یا نماز ہونے لگی ہوگی اور امام مہدی جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، نہیں، مہدی کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ان کا جو امیر ہوگا، جو لیڈر ہوگا، اور ٹائمنگ کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ نے جب آنا ہے تو مہدی آ چکے ہوں گے، ہاں، مہدی پہلے موجود ہوں گے۔ صحیح، مہدی سے مراد آپ یوں سمجھے، مہدی کا تو جو مہدی کے نام سے روایات ہیں نا وہ اتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اتھینٹک روایات ہیں صحیح مسلم کی، تو اس میں امیر المسلمین کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، ٹھیک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کو وہ کہے گا کہ جی آپ آئیں، نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں،
یہ آپ کے لیے نماز کھڑی ہوئی ہے تو آپ آگے بڑھ کے جو ہے وہ، تو ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا مرکز ہے وہ نجد سے یہاں پہ دمشق میں ٹرانسفر ہو چکا ہے. دمشق میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، بھی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہاں ہو رہا ہے نا. پھر دجال کا قتل بھی کہاں ہو رہا ہے؟ باب لد پہ. باب لد میں لیونٹ میں آتا ہے. ہاں، باب لد جو ہے وہ فلسطین میں، اسرائیل کے اندر ہے، فی الحال کا جو اسرائیل ہے اس میں ہے، بلکہ وہاں قریب میں ان کا لدہ کے نام سے ایئرپورٹ بھی ہے، اگر ہم اس کو وہ کریں نا گوگل میپ کے اوپر کریں. اچھا، ایک تو یہ روایت ہے مطلب کہ شام کے اوپر جو ہے وہ رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہیں. اچھا، کچھ اور بھی روایات ہیں، مطلب ایک اور روایت ہے کہ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے ابن حوالہ سے کہ اللہ کے وسلم فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے مطلب یہ ہونے والا ہے کہ تم لشکروں میں بٹ جاؤ گے. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک لشکر تمہارا شام میں ہوگا، ایک عراق میں ہوگا، ایک یمن میں ہوگا. 3 لشکر بن جائیں. اب یہ تینوں آپ دیکھ لیں کہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں ایک اعتبار سے. یمن میں حوثی ہیں، ان کا اپنا ایک زیدی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جی نہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ قسم کے شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، شیعہ اور سنی کے درمیان میں آپ درمیان. دوسرا عراق کے اندر، اب اس وقت ظاہری بات ہے عراق میں تو شیعہ جو ہے وہ غالب ہے. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لشکر ایک شام میں ہوگا، اور اس وقت شام میں جو ہے وہ سنیوں کی حکومت ہے. اگر اس وقت کے اعتبار سے بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے، اس وقت اب ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر یہ کام ہو جائے، یعنی مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں، یعنی کچھ یمنیوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ عراقیوں کے ساتھ، کچھ شامیوں کے ساتھ، تو میں اس وقت کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس لشکر میں جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شام کو پکڑ لو. ہاں، شام کے لشکر میں شامل ہو جانا، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں بہترین سرزمین ہے، اور اللہ کے بہترین بندے شام کی طرف کھچے چلے آئیں گے. بس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پہ مطمئن نہ ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ نہیں، تو پھر یمن کی طرف چلے جانا اور صرف اپنے گھاٹ سے پانی پینا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس مراد یہ کہ یمن میں جا کے مطلب سائٹ پہ ہو جاؤ. ہاں، مطلب بہتر ہے کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو. ٹھیک. یمن کو اپنا سینٹر بنا لو، لیکن تنہائی کی زندگی گزار لو، جائے پناہ کے طور پہ. ہاں، جائے پناہ کے طور پہ، جائے پناہ کے طور پہ. یہ تو پھر آگے چل کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، شام اور اہل شام کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے. یہ میرا اکرام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ابھی جب ہم فیکٹرز پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ہیں، اس میں یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ یہ شام میں جو ریولوشن آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہیں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے.